بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اقصی اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں کو سلام۔ یا علی علیہ السلام۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کی تمام ازواج مطہرات کی تعداد آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور ان میں سے ہونے والی اولاد کی بھی تعداد آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو آپ اسے لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تو بغیر آپ کا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ داماد نبی مولا علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بعد مختلف شادیاں کی، جن کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ اسی طرح ان بیویوں سے بچوں کی تعداد اور ان کے ناموں کے بارے میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صحیح اسناد اور تاریخوں کے حوالے سے مولا علی علیہ السلام کی تمام بیویاں اور ان کی اولاد کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے کتنے اور کون کون سے بیٹے واقعہ کربلا میں شہید ہوئے تھے؟ مولا علی کے کون سے بیٹے سے ان کی نسل چلی جو آج تک باقی ہے؟ مولا علی کی کل کتنی بیٹیاں تھیں؟ ناظرین گرامی، مولا علی علیہ السلام جو اہل سنت کے چوتھے خلیفہ جبکہ ہمارے پہلے امام ہیں، انہوں نے مختلف اوقات میں 9 شادیاں کی، اور ان کے علاوہ آپ کی کئی باندیاں بھی تھیں۔ آپ کا نکاح جگر گوشہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے ہوا، جو کہ پہلا نکاح تھا، اور ان سے 3 صاحبزادے مولا امام حسن، مولا امام حسین اور مولا امام محسن علیہ السلام ہوئے۔ حضرت امام محسن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے حضرت علی کی 2 صاحبزادیاں حضرت زینب کبریٰ اور حضرت ام کلثوم کبریٰ پیدا ہوئیں۔ جب تک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حیات رہی، مولا علی علیہ السلام نے کسی اور سے نکاح نہ کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ کی دوسری شادی بی بی ام البنین یعنی فاطمہ بنت حزام سے ہوئی۔ ان سے آپ کے 4 فرزند پیدا ہوئے۔ حضرت ام البنین سے مولا علی علیہ السلام کے بیٹوں کے نام غازی عباس علمدار علیہ السلام، حضرت جعفر علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام، اور چوتھے بیٹے کا نام اہل سنت کی کتابوں میں عثمان جبکہ اہل تشیع کی کتابوں میں عمران لکھا ہے۔ اہل تشیع کے حوالے میں ان کی ایک بیٹی بی بی رقیہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی کی تیسری شادی حضرت خلا بنت جعفر حنفیہ سے ہوئی۔ 12 ہجری صحابی رسول مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قبیلے کی عورتوں کو مدینہ اسیر بنا کر لایا گیا، تو خلا بنت جعفر بن قیس حنفیہ بھی قید ہو کر مدینہ آئیں، تو مولا علی نے 12 ہجری میں حضرت خلا سے عقد فرمایا، جن سے مولا علی کے اکلوتے بیٹے حضرت محمد اکبر علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ تاریخ میں حضرت محمد حنفیہ کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ مولا علی نے چوتھی شادی حضرت صہبہ سے ہوئی۔ صہبہ بنت عباد بن ربیہ بن یحییٰ بن علقمہ بن تغلبہ صہبہ خاتون کی کنیت ام حبیب یا ام حبیبہ تھی۔ مولا علی نے جنگ یمامہ یا عین التمر کے اسیروں میں سے آپ کو خرید فرمایا تھا۔ آپ 12 ہجری میں فتح عین التمر کے بعد عقد میں آئی حضرت صہبہ خاتون عرف ام حبیبہ کے بطن سے اہل سنت روایات کے مطابق ایک بیٹا حضرت ام الطارف اور ایک بیٹی حضرت رقیہ پیدا ہوئی، جبکہ اہل تشیع روایات کے مطابق حضرت ام حبیبہ کے بطن سے مولا علی کے 4 بیٹے عمیر الطارف، عباس اصغر، محمد اصغر اور ابراہیم پیدا ہوئے۔ مولا علی کی 5ویں شادی حضرت امامہ بنت ابو العاص سے ہوئی، جن سے مولا علی کے ایک ہی فرزند حضرت محمد اوسط پیدا ہوئے۔ حضرت مولا علی کی 6ٹھی شادی حضرت اسماء بنت امیس سے ہوئی۔ حضرت اسماء بنت امیس 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو بیوہ ہو گئی، اور ان کی کفالت مولا علی کے ذمہ آئی۔ بعد عدت 15 ہجری میں مولا علی نے حضرت اسماء بنت امیس سے عقد کیا۔ حضرت علی سے حضرت اسماء بنت امیس کے یہاں 2 بیٹے حضرت یحییٰ اور حضرت اون کی ولادت ہوئی۔ بعض روایات میں حضرت اون کی جگہ حضرت محمد اصغر کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت علی کی 7ویں شادی حضرت لیلہ بنت مسعود سے ہوئی، جس سے مولا علی کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ ان کے نام حضرت عبید اللہ اور حضرت ابو بکر ہیں، جبکہ اہل تشیع روایات میں ان کے نام محمد عبداللہ اور محمد اصغر ہیں۔ 8ویں شادی حضرت ام سعید بنت عروہ سے ہوئی، جن سے 2 بیٹیاں ام الحسین اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئیں۔
नवी शादी में इख्तिलाफ पाया जाता है। अहले सुन्नत की रिवायत के मुताबिक मौला अली की नवी शादी मुहात बिनते उमरुल कैस से हुई, जिससे एक बेटी पैदा हुई और कुछ दिनों बाद ही वफात पा गई। जबकि अहले तशरीह रिवायात के मुताबिक मौला अली की नवी शादी हज़रत उम्मे शुएब से हुई, जिनसे एक बेटा हज़रत अब्दुल्ला औस्त पैदा हुए। इसके अलावा मुतअद्दिद बांदियों से पैदा होने वाले आपकी औलाद के नाम दर्ज झेल हैं। हज़रत उम्मे हानी, हज़रत मैमूना, हज़रत ज़ैनब सुगरा, हज़रत रमला सुगरा, उम्मे कलसूम सुगरा, हज़रत फ़ातिमा अमामा, हज़रत खतीजा, हज़रत उम्मुल कुबरा, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत उम्मे जाफ़र, हज़रत उम्मे जमाना। अहले सुन्नत के मुताबिक मौला अली के वो बेटे जो करबला में शहीद हुए, इनके नाम हैं मौला इमाम हुसैन, मौला अब्बास अलमदार, मौला जाफ़र, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर और हज़रत इब्राहीम, हज़रत अब्बास असगर, हज़रत अब्दुल्ला असगर, हज़रत उबैदुल्ला। जबकि अहले तशरीह के मुताबिक जो बेटे हज़रत अली के करबला में शहीद हुए, उनकी तादाद 12 थी, जिनके नाम ये हैं मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम, हज़रत जाफ़र अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम, हज़रत अब्बास असगर, हज़रत मोहम्मद हज़रत औन, हज़रत उमैरुल तारिफ़। नाज़रीन गिरामी, अहले सुन्नत रिवायत के मुताबिक मौला अली की कुल 9 बीवियाँ हैं, जिनमें से 15 बेटे हुए। जबकि अहले तशरीह रिवायत के मुताबिक मौला अली की 9 शादियाँ हैं, जिनसे 18 बेटे हुए। नाज़रीन गिरामी, मौला अली की नस्ल आपके 6 बेटों से चली, जिनका नाम मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन, मौला इमाम अब्बास गाज़ी, हज़रत जाफ़र, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया और हज़रत उम्मुल तारिफ़ है। इन तमाम हदीसों का हवाला जात इब्रुल कसीर अल बादुल अनहम्फिया 332 बैरूतो मकबतुल मारफ में पाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम नाज़रीन को आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अगर कोई मुझसे गलती कोताही हो गई हो तो आइंदा वीडियो में हम उसे कवर कर सकें। और मज़ीद अगर किसी मौजू पर आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह अक्सा इस्लामिक वॉइस को दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपको मालूमात दी हैं वो तमाम की तमाम हदीस से जुड़ी हुई हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।